قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 اور سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 کو تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ ان تینوں آیات کا تعلق ایک اسلامی معاشرے کے اندر سے ایک بہت بڑی سماجی برائی کا خاتمہ کرنے سے ہے۔ دراصل اسلام جہاں فرد کو اور انفرادی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا چاہتا ہے، بالکل ایسے ہی اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان سوسائٹی کے اندر اور اسلامی معاشرے کے اندر اور اسلامک سوسائٹی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین عملاً دکھائی دیتے نظر آنے چاہیے۔ مجموعی طور پر اسلام ایک عفت اور پاکیزگی کا مذہب ہے، حیا کا مذہب ہے، اور یہ ایک ایسا دین ہے جس میں اخوت، بھائی چارہ، حسن سلوک، مروت، پردہ پوشی، دوسروں کے عیبوں کے اوپر مطلع ہو جانے کے باوجود ان کو ایکسپوز نہ کرنا، ان تعلیمات کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھے۔ یہ اختیار خلیفہ وقت کو بھی نہیں دیا گیا، حاکم کو نہیں دیا گیا کہ وہ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی تجسس والا رویہ اختیار کرے یا کسی کی پرائیویسی کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے یا کسی کی چار دیواری کے اندر ٹو لگانے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں بڑی کلیئر انسٹرکشنز موجود ہیں۔ تو اگر آپ سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں تو وہاں ان ساری برائیوں کو جو آپس میں عداوت، بغض، کینہ، نفرت اور غصہ پیدا کرتی ہیں، ان ساری چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلا لیول یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ برائیاں جو بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں اور ایسے محرکات جن کی وجہ سے فحاشی، عریانی اور بے پردگی کو پروموشن ملتی ہے، ایسی برائیوں کا بھی سختی سے خاتمہ کرنے کی ہدایات ملتی ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب وہ اس کی جو اہمیت ہے یا اس سے جو بچنے کی ہدایات ہیں یا اس کے اندر جو شدت بیان کی گئی ہے، اب وہ شدت بھی کم ہو کے رہ گئی ہے۔ جب کوئی بھی چیز چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو،
جب وہ بہت سارے لوگ اس کو کرنے لگ جائیں، جب سوسائٹی کے اندر عام ہو جائے، تو پھر اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہو کے رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلی دفعہ ہم نے غیبت کے اوپر بات کی تھی، تو غیبت ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے جس کو ہمارے معاشرے میں برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں اپنی بات غیبت سے شروع کرتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو اپنی بات غیبت پہ ختم کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس کے پاس کیسے اتنا وقت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کو چھوڑ کے تو دوسروں کے اندر عیب نکالتا پھرے؟ تو اسی سلسلے کی غیبت سے ایک اگلا درجہ ہے۔ ایک تو غیبت ہے جس کو تعبیر کیا گیا اور جس کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مردہ کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک غیبت سے اگلا درجہ ہے جسے بہتان کہا جاتا ہے۔ بہتان یہ ہے کہ ایک شخص، ایک مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا کہ اس نے بدکاری جیسے فعل کا ارتکاب کیا ہے، اور حالانکہ اس مسلمان نے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس نے یہ برا فعل نہ کیا ہو، تو اس عمل کو بہتان کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں بہت کم ایسے جرائم ہیں، بہت کم ایسی برائیاں ہیں، بہت کم ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر جسمانی سزا رکھی گئی ہے۔ بہت کم ایسے گناہ ہیں، یعنی وہ اتنے کم ہیں کہ آپ ان کو فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، اتنے کم ہیں۔ اور ان پہ جو سزا رکھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان جرائم کی نوعیت اتنی سنگین ہے، یعنی وہ اپنے نیچر کے اندر اتنے سنگین جرائم ہیں، اتنے سنگین گناہ ہیں کہ اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے اور مناسب وقت پہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو اس سے پوری سوسائٹی کا نظام، پوری سوسائٹی کا امن، پورے معاشرے کا سکون برباد اور تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بہتان۔ حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص کسی بندے پہ یا کسی عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے حالانکہ اس نے وہ فعل نہ کیا ہو تو اس عمل کو بہتان کہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں قرآن مجید میں کچھ 7-8 مرتبہ بہتان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن، آپ اندازہ کریں کہ قرآن ہیومن ڈگنیٹی کو، انسان کی عزت کو، انسان کے آنر کو اس قدر پروٹیکٹ کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا، کہ جو بندہ کوئی غلطی کرے، یہ عام غلطی کی بات ہو رہی ہے، ہم جاب کرتے ہیں، ہم دن میں ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی کا ملبہ کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ قصور ہمارا ہوتا ہے، وہ کام غلط ہم سے ہوا ہوتا ہے، وہ کمزوری ہماری طرف سے رہ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو ایڈمٹ کرنے کی بجائے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے،
ہم کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ غلطی مجھ سے نہیں فلاں سے ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید اس چھوٹی سی مسٹیک کو، جو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار کرتے ہیں اور ہم گھر میں کتنی بار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چیزیں ڈال دینا، خود اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا، تو اس چھوٹی سی غلطی کو جو ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، کہ جو بندہ ایسا رویہ اختیار کر لے کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے اور کہے کہ یہ غلطی میں نے نہیں کی، فلاں نے کی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس بندے نے دوسرے کے اوپر بہتان لگایا ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ کھلا گناہ ہے، یہ بہت بڑا اس نے گناہ کا کام کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ جب بھی اس سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو جائے یا اس سے انجانے میں ہو جائے، وہ آگے سے وضاحتیں نہیں دیتا، اپنی غلطی کے اوپر اکڑتا نہیں ہے، اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ وہ کھلے دل سے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور یہی جو فعل ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے، یہ اس شخص کا کام ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو، جس کا دل بڑا ہو۔ یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ شیطان کو دیکھیں تو شیطان نے جو سب سے پہلی غلطی کی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان سجدہ ریز نہیں ہوا۔ اب اس سے جب پوچھا گیا قال ما منعک ان تسجد، کہ بھائی تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ شیطان سے اللہ نے سوال کیا تھا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیطان اپنی غلطی مان لیتا اور کہہ دیتا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر فرض کریں شیطان یوں کہہ دیتا، ایسی ویسے اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ وہ سجدہ نہ کرے اور پھر آگے دنیا کا نظام ایسے ہی چلنا تھا۔ لیکن اگر شیطان یہ کہہ دیتا، جو کہ اس نے نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ اس نے آگے غلطی پہ اکڑنا شروع کر دیا، اس غلطی کے اوپر دلیل دینا شروع کر دی، غلطی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا اور اس پہ وضاحت دینی شروع کر دی کہ نہیں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بھئی میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جب کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میرا رتبہ اس سے زیادہ ہے۔ بھلا ان کے خمیر کو دیکھیں، ان کے انگریڈینٹس کو دیکھیں کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اگر ہم اپنی ذات پہ غور کریں تو کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ ہم بھی ایسے ہی دلیلیں دیتے ہیں۔ ہم سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کبھی پہلی ہی بار میں غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، ہم بھی آگے سے دلیلیں دینے لگ جاتے ہیں، وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، طرح طرح کی کہانیاں قصے گڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کی بہت بڑی صفت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا کھلے دل سے اعتراف کر لیتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، کہ بندہ جب غلطی کرے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، کہ جب وہ غلطی کریں تو اپنا الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اس کو بھی قرآن نے بہتان کا نام دیا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بطور خاص
وہ جس بات کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، دوبارہ وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ وہ لوگ جو پاک دامن مردوں یا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیں۔ میں یہاں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو کوئی بندہ کسی پاک دامن مسلمان مرد یا کسی پاک دامن عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے، بدکاری کا الزام لگائے، بدکاری کا بہتان لگائے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اب اس کے ذمے ہے کہ اس نے ایک دعویٰ کیا ہے، ایک کلیم کیا ہے، ایک الزام لگایا ہے، تو شریعت کا طریقہ یہ ہے، اسلام کا جو لا آف کرمنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے، لا آف پنشمنٹ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ کسی کے اوپر بہتان لگائے گا اسی کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور یہ واحد ایسا جرم ہے، باقی جرائم جتنے ہیں ان کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنے گواہوں کی؟ 2 گواہوں کی، لیکن یہ واحد ایسا جرم ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی عزت کو عیبدار بنانے کی کوشش کرنا، کسی کی پاک دامنی کو داغدار بنانے کی کوشش کرنا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے لیے 2 گواہوں کی نہیں بلکہ 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اس کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ اسلام نے کہا اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگائے گا کہ فلاں شخص نے یا فلاں عورت نے برا فعل کیا ہے، تو اس الزام لگانے والے پر ضروری ہے کہ اب وہ 4 گواہ پیش کرے، اور وہ جو وٹنس ہوں گے، آئی وٹنس ہونے چاہیے، جنہوں نے خود وہ برا فعل اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 لیشز لگائے جائیں گے۔ ولا تقبل، یہ ایک سزا ہے، یہ بھی جسمانی سزا دی جا رہی ہے، ولا تک، اور اس کے بعد ایک معاشرتی سزا بھی دی جا رہی ہے، ولا تقبلوا لهم شهادةً ابدا، اب اس کی گواہی آئندہ کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی اسلامک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ بندہ غیر معتبر قرار پا جائے گا، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی قسم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی معاملے میں ذمہ دار کی حیثیت سے اس کو فریق ثالث بنانے کی کوشش کی جائے کہ چلیں ہم اس کو منصف بنا لیتے ہیں، تو اس کو منصف بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یعنی اس قدر اسلام نے اس کے اوپر سخت سزائیں رکھی ہیں۔ یہ دوسری سزا ہے۔ پہلی جسمانی سزا دی گئی کہ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسری سوشل پنشمنٹ دی گئی کہ اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا، اس کو امبیرسڈ کیا گیا سوسائٹی کے اندر کہ اب تمہاری گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تیسری سزا کہ اس پر ٹائٹل لگا دیا گیا، اس کے اوپر لیبل لگا دیا گیا کہ یہ شخص فاسق ہے، یہ فاسق ہے، یہ گناہگار ہے، اس نے ایک کبیرہ جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ سو یہ جو بدکاری کی تہمت لگانا کسی کے اوپر، کسی کی عزت سے کھیلنا اور کسی کی پاک دامنی کو چاک کرنے کی کوشش کرنا اور کسی کے پاک دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا
اور کسی شخص کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا اور کسی پہ بدکاری اور بدفعلی کا الزام لگانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر 3 سزائیں اس آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ ہاں اگر کچھ ٹائم گزر جائے اور وہ شخص جس نے الزام لگایا تھا، وہ شخص جس نے تہمت لگائی تھی، جس نے بہتان لگایا تھا، اگر وہ اپنے طرز عمل کو درست کر لے اور اس پہلے گناہ سے توبہ کر لے اور پھر نیک انسانوں جیسا رویہ اختیار کر لے اور نیکوکاروں جیسا طرز زندگی اختیار کر لے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جرم بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جن سے خاص طور پہ ہمیں نفرت ہوتی ہے، یا جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں، یا جو ہمارے حاسدین ہوتے ہیں، یا جو تھوڑا سا ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کے بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات یاد رکھ لیں کہ شریعت کے اندر بہتان لگانا اتنا بڑا جرم ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کے دامن کو عیبدار کرنے کی کوشش کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی بات جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، یا جس سے کوئی بدگمانی کا راستہ کھلتا ہو، یا جس سے کوئی ایسا راستہ کھلتا ہو جو شکوک و شبہات کی طرف لے جاتا ہو، ہمیں اس سے سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کی تھی کہ اس کا بنیادی سبب غیبت ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ اس کا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جب زبان کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے تو پھر زبان سے جتنے گناہ صادر ہوتے ہیں جن میں بہتان بھی ہے، تو وہ ان بڑے بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں غیبت، بہتان، تجسس اور دوسروں کی ٹو لگانا اور دوسروں کی سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھنا اور ایک کی بات ادھر سے اٹھا کے دوسری طرف اور وہاں سے اٹھا کے تیسری طرف لگانا، ان جیسے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔